السلام علیکم، میرے چینل پر آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ لکڑی کے ستون نے رونا کیوں شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے چپ کروایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں خطبہ پڑھتے تو کھجور کے اس تنے پر جو ستون کے طور پر مسجد میں کھڑا تھا ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ پھر جب ایک انصاری خاتون نے ایک ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ پڑھنے کے لیے رونق افروز ہوئے، تو وہ ستون جسے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرمایا کرتے تھے، اچانک اس قدر زور سے رونے لگا کہ قریب تھا کہ شدت و گریہ سے پھٹ جائے۔ اس ستون کے رونے کی آواز کو مسجد نبوی میں موجود تمام نمازیوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ستون کی گریہ و زاری کو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پاک سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا دست مبارک رکھ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے کر رونے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستون کا یہ رونا اس وجہ سے تھا کہ یہ پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو اپنے سینہ اقدس سے لگا کر یہ فرمایا کہ اے ستون، اگر تو میں تجھ کو پھر اس باغ میں تیری پہلی جگہ پر پہنچا دوں تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا ہو جائے اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، اگر تیری خواہش ہو تو میں تجھ کو باغ جنت کا ایک درخت پناہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تاکہ جنت میں اللہ کے ولی تیرا پھل کھاتے رہیں۔ یہ سن کر ستون نے اس قدر بلند آواز سے جواب دیا کہ ارد گرد کے لوگوں نے بھی سن لیا۔ ستون نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ولی میرا پھل کھاتے رہیں اور مجھے ابدی حیات مل جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، میں نے تیری اس خواہش کو منظور کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، دیکھو، اس ستون نے اس جہان کی عارضی زندگی کو ٹھکرا کر آخرت کی باقی رہنے والی زندگی کو اختیار کر لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کو اپنے سینہ سے لگا کر ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اس ستون کو اپنے سینہ سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک گریہ و زاری کرتا رہتا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔